نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ سب سے بڑی چیز اپنی اولاد کو عقیدہ توحید کے بعد جو انسان دے کر جاتا ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں، ہمارے بچے ہمارے ساتھ اٹھ کے مسجد جاتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے اور باقی ساری نمازیں پڑھنے کے لیے، ان کے دل میں خود اہتمام آ گیا تو سب سے بڑا دنیا کا سرمایہ ہم نے حاصل کر لیا۔ لیکن اگر ایسے نہیں تو پھر یہ سب سے بڑا خسارہ ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنی اولاد کی دین کے اعتبار سے تربیت پر کیا کیا۔ دیکھیں ماں کتنا کھپتی ہے کہ صبح اسکول جانا جلدی سو جاؤ، اکیڈمی جانا جلدی سے اس کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہارے پیپر آ رہے ہیں رات کو پڑھنا شروع کر دو۔ بہت محنت ہوتی ہے دنیا کے لیے، دین کے لیے کتنا کیا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو صبح فجر پر اٹھانے کے لیے، فجر پر لانے کے لیے سب سے بہترین جو حل ہے وہ یہ ہے کہ رات عشاء کے فوراً بعد سونے کی عادت ڈالی جائے۔ ڈانٹ ڈپٹ مار کٹائی یہ حل نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مارو، لیکن مارنے کی ایک مثال بھی شریعت اسلامیہ میں نہیں ملتی کہ آپ نے فلاں بچے کو مارا اور نماز نہ پڑھنے پر۔ یہ ایک صرف ڈراوے کے طور پر تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رات کو جب بچے کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں گے تو خود بخود فطری طور پر فجر کے وقت اس کے لیے اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ فجر کے وقت اٹھنا اس کے لیے آسان کب ہے؟ جب وہ عشاء کے فوراً بعد سوتا ہے، اور عشاء کے فوراً بعد سونے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا مغرب کے بعد ہو، یا کھانا مغرب سے تھوڑی دیر 5-10 منٹ پہلے، یا مغرب کے فوراً بعد رات سوتے وقت دودھ پی لے، کوئی ایسی ہلکی پھلکی چیز بس۔ یہ جسمانی اعتبار سے بھی انتہائی مفید اور دینی اعتبار سے بھی انتہائی مفید کہ رات جلدی سوئے گا تو صبح جلدی اٹھے گا۔ لیکن اگر والدین بچے کو کہیں کہ جلدی سو جاؤ اور خود موبائل پکڑ کے بیٹھ جائیں، خود ٹی وی لگا کے بیٹھ جائیں، تو یہ قول اور فعل کا تضاد جب بچہ دیکھے گا تو وہ اچھا اثر نہیں دے گا آپ سے، وہ اچھا اثر نہیں دے گا۔ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، جو آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم گھر پہ اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں، اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں، ہوتا اصل میں اس طرح ہے کہ کسی برائی کو روکنے کے لیے بعض دفعہ ہم اللہ کے لیے نہیں، اپنی ذات اور انا کے لیے غیرت کرتے ہیں۔ اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے جو چیز روکی جاتی ہے اس میں انسان کے اندر غصہ جو ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے، اور جو ایک دفعہ میں نے تمہیں کہا تم نے مانا کیوں نہیں، اس انا پر جو انسان کو غصہ آتا ہے یہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ ان دو غصوں کے اندر فرق اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ابتدا میں غصہ آتا دین کے نام پر ہے، لیکن بعد میں وہ بن ہماری انا جاتا ہے، ہماری ضد بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹتے ہیں، گھروں کے اندر نفرتیں، کوئی ایک دوسرے سے بولتا نہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتا، عجیب قسم کا گھر کے اندر گھٹن کا ماحول ہوتا ہے۔ پھر وہ بندہ باہر جاتا ہے اس کو سکون ملتا ہے، گھر جاتا ہے اس کو بے چینی ہوتی ہے۔ یہ بھی ناکام بندے کی نشانی ہے۔ بھائیو دوستو، ضروری ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ان عادتوں پر پکا کر جائیں کہ کل کو جب ہم قبروں میں پہنچے ہوں تو ہمارے بچے مساجد کو جاتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا صدقہ جاریہ جو ہم چھوڑ گئے۔
مسجدیں بنانا نیکی ہے، کنویں کھدوانا نیکی ہے، اور رفاہی کام کر دینا نیکی ہے، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں کرنا نیکی ہے، لیکن سب سے بڑی نیکی جو میرے گھر پہ تھی اس کو میں چھوڑ گیا، اس کو میں بھول گیا۔ کیا فائدہ ہوا کہ میں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے کہے چلو ٹھیک ہے تمہاری نمازیں تم چلے جاؤ، لیکن میرے بچے اور میری اولاد وہ پیچھے رک جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح فجر پہ خود آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، اور یہ عادت اسی صورت میں ہے کہ پورے گھر کا ماحول ہو کہ عشاء پر لائٹیں بند ہو جائیں، بس عشاء کی نماز ہو لائٹیں بند ہو جائیں گی فوری طور پہ، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، نیٹ بند کر دیں، سب پیچھے سے بند کر دیں نیٹ کو، اور اسی طرح جو بھی کوئی سلسلہ ہے اس کو بند کر دیں، تاکہ بچے 1 دن 2 دن 4 دن آہستہ آہستہ ان کی عادت بن جائے۔ باقی بھائیوں، اگر بچپن میں ایسی تربیت نہیں کریں گے، پھر بچے جب جوان ہوتے ہیں پھر باپ چیختا ہے چلاتا ہے نماز کے لیے چلو، پھر آگے سے ایک وقت وہ آتا ہے کہ باپ ان کو کہنے سے بھی شرماتا ہے، باپ ان کو کہنے سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو یہ الٹا مجھے ہی کچھ کہے گا، ایسی بات کہے گا کہ میں پھر آگے سے برداشت نہیں کر سکوں گا، پھر وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ یہ ایک شکست ہے اس آدمی کی اپنے گھر کے اندر۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو، اپنے پورے گھر کے ماحول کو، اگر فجر پہ اٹھانا چاہتے ہیں، فجر سے پہلے اٹھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم گھر کا ماحول اچھا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک ہے، جمعہ کے آداب سورہ